الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جاهر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز وقت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پاسباں جب چور ہو اس کی رکھوالی کون کرے. پاسباں جب چور ہو اس کی رکھوالی کون کرے. اس چمن کا حال کیا جس کی مالی خود پامالی کرے. آج کا دن 14 اگست سن 2020 ہے، جمعے کا دن ہے اور 23 ذوالحجہ 1441 ہجری ہے. پاکستان کو آزاد ہوئے 73 سال اور چند گھنٹے ہو چکے ہیں. آج 74واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے. میں نے اس لیے کہا کہ 73 سال کچھ گھنٹے ابھی ہوئے کہ جب ملک آزاد ہوا تو پہلا یوم تو اسی دن منایا گیا.
بچے کی سالگرہ کا دن سال کے بعد منایا جاتا ہے. یوم آزادی کا ٹائم اسی ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب آزادی ملتی ہے. لوگ حقیقت نہیں جانتے. اور یہ بھی یاد رکھنا، میرا آج کا پروگرام یا بیان کا انداز کوئی سیاسی نہیں، کسی کو نیچا یا کسی کو اونچا کرنا نہیں. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کا آخری چشم و چراغ تھا. اس کے ساتھ انگریزوں نے اتنا ظلم کیا کہ اس کے 12 بیٹوں کے سر کاٹ کر سر کوپ میں رکھ دیے اور دعوت کی. بہادر شاہ ظفر کی دعوت کی انگریزوں نے. بہادر شاہ ظفر نے سوچا انگریز اور دعوت. پہلا سر کوپ اٹھایا تو ایک بیٹے کے سر کٹا ہوا ہے، دوسرا اٹھایا، تیسرا اٹھایا، 12 بچوں کے سر قلم کیے گئے. لوگ جانتے نہیں دنیا میں اتنے ظالم بھی لوگ آئے. کتابوں میں آتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا سر اڑا دیا گیا. پھر اس کے بعد انگریزوں کو نکالنے کے لیے رات دن محنت کی علماء نے، اور اس میں حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ بھی شامل تھے. انگریزوں کو نکالنے میں دن رات کی محنت تھی. یہاں سے چلے جاؤ. کیوں کہ یہ لوگ قرآن حکیم کو جانتے تھے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور آج بھی نہیں، قیامت آ سکتی ہے، یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے. اور کئی لوگ مجھے کہتے ہیں مسلمان کے ساتھ بےایمانی زیادہ کرتا ہے، دغا دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے. میں کہتا ہوں زیادہ دور نہ جاؤ، ذرا ریسلنگ دیکھ لیا کرو، پتہ چل جائے گا کہ انگریز کتنے وہ بدمعاشی کرتے ہیں. ہار کر بھی کیمرے سب کچھ سامنے ہے، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ پھر چپ ہو جاتے ہیں. اسی طرح کتابوں میں آتا ہے حافظ ضامن رحمت اللہ علیہ، یہاں تک کہ ان کو بھی انگریزوں نے گولیاں ماری. رشید احمد گنگوئی کے بارے میں آتا ہے ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا گیا. معاملات بڑھتے گئے. حضرت مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کا بہت بڑا ذمہ دار تھا. انگریزوں نے جب زیادتی کی، ساری کی ساری میری جزات کو ڈگری کر لیا. یہاں تک کہ بچوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا، مجھے بھی جیل میں ڈالا گیا. کالا پانی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ، میرے خاندان والوں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں کی ہیں. اور یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے وہ انجن جو یہاں تک کہ روڑا کوٹنے والے انجن 3,000 طالب علموں پر پھیر دیا گیا. اس زمانے میں مدرسے میں جو طالب علم پڑھتے تھے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. 3,000 لاشوں کو درختوں پر لٹکایا گیا. یہ ظلم کرنے والا کون تھا؟ انگریز تھا. برطانیہ کی گورنمنٹ تھی جسے انگلینڈ کہتے ہو. آج جس ملک کا نام انگلینڈ ہے وہی برطانیہ نے اتنا ظلم کیا، 125 سال گزر گیا.
मतलब ये कि सहाबा कराम बड़े सगीर में आए, मुसलमान किए, अब ये आजादी अब से नहीं। तुम्हें क्या मालूम है कि आप लोग सिर्फ यही जानते हैं कि कायदे आजम लियाकत अली खान ये सारे आजादी में शामिल थे? नहीं, इससे पहले भी बड़े बड़े बुजुर्ग शामिल थे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि अंग्रेजों को निकालने में रात और दिन इनकी भी बड़ी मेहनत थी। और यहां तक आता है कि एक भंगी झाड़ू देने वाला करीब आया, कहने लगे खाना मेरे साथ खा ले। कहने लगे शाह जी आप सैयद हैं, आपके साथ खाना खाऊं? और मैं मुसलमान भी नहीं। फरमाया तू भी बंदा मैं भी बंदा, आ जा मेरे साथ खाना खा। शाह जी वाकई आपके साथ खाना खाऊं? फरमाया हां। फरमाया शाह जी थोड़ी देर रुक जाओ। फिर घर गया, बीवी को लेकर आया, बच्चों को लेकर आया, सबको लेकर आया और कहने लगा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहले कलमा पढ़ाओ फिर खाना खिलाओ। इन लोगों ने इस तरीके से काम किए। मौलाना याहिया पतना वालों के साथ कितना जुल्म हुआ, तारीख पढ़कर देखो। मौलाना उबैदुल्लाह सूरत वाले के साथ क्या हुआ, जेल में बंद कर दिया गया। हजरत मौलाना जाफर थनेसरी के साथ जुल्म हुआ और ये तीनों अफराद इकट्ठे जेल में रहे। फिर इसके बाद तारीख बढ़ते बढ़ते आगे आई। किताबों में आता है कि एक आदमी रेलगाड़ी में सफर कर रहा था, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साथ थे। गया स्टेशनों पर लैट्रिनों का क्या हाल होता है, तौबा तौबा करते हुए आया कि देखो कितनी गंदगी है, शर्म भी नहीं आती। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मैं जिनका नाम ले रहा हूं लोग जानते नहीं, कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। वो गए लैट्रिन साफ करके आए, फरमाया अब चले जाओ। जब गया तो हैरान हुआ कि लैट्रिन साफ किया। ये आप कौन हैं? फरमाया मुझे हुसैन अहमद कहते हैं। इन लोगों के कारनामे थे। फिर इसके बाद मामला चलते आए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दावत दी, कायदे आजम मोहम्मद अली जना को आप भी आए। ये असल में वकील थे, खास तौर पर एक कानूनी दाव पेच के लिए भी वकालत की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए इन्हें शामिल किया गया। ये सारे कांग्रेस में शामिल थे। बाद में मुस्लिम लीग जमात अलग बनाई गई, बाद में, पहले नहीं। उसमें काफी सारे शामिल हुए। किताबों में आता है कि मौलाना शबीर अहमद उस्मानी कराची वाले बहुत बड़े आलिम हैं, हम लोग जानते नहीं। तफसीर उस्मानी उठाकर देखो जो हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने लिखी है। और ये वो शख्सियत है कि लोग जानते नहीं जिन्होंने कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा भी पढ़ाया। आपके बानी पाकिस्तान का जनाजा किसी और ने नहीं पढ़ाया, शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाया। बहरहाल हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। सन 1946 के बारे में आता है कि शाम के टाइम बच्चे जैसे जुलूस निकालकर बाहर निकलते हैं तो वो निकलते और कहते पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान में क्या होगा।
اور پیچھے والے بچے جواب دیا کرتے تھے کہ نیرا دھوکہ ہوگا، پاکستان میں کیا ہوگا، نیرا دھوکہ ہوگا۔ اور کئی لیڈر ایسے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کب یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ نعرہ بھی نہیں لگوایا۔ لیکن لوگ جانتے نہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ اسی نعرے کی وجہ سے مردوں نے ساتھ دیا، عورتوں نے دیا، بچوں نے دیا، جوانوں نے دیا، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ 14 اگست جیسے آج کا دن 14 اگست ہے 1947 میں پاکستان انڈیا سے ایک دن پہلے آزاد ہو گیا۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے مشرقی پاکستان میں جھنڈا لہرانے والے کوئی اور نہیں تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جھنڈا لہرایا، انہوں نے جھنڈا لہرایا۔ اب ہند اور یہاں تک کہ مسلم دو جماعتیں الگ الگ بن گئی، ملک تقسیم ہوا، ملک کے تقسیم میں کتنا بڑا نقصان ہوا آج بھی لوگ نہیں جانتے۔ تقریباً جہاں تک میری معلومات ہے کہتے ہیں 8 لاکھ لوگ شہید ہوئے۔ تمہیں کون بتائے؟ قاری محمد حنیم ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس دن پاکستان آزاد ہوا فجر کی نماز فرماتے ہیں میری 19 سال کی عمر تھی، میں مسجد میں پڑھا رہا تھا، مسجد بھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ سلام پھیرا 300 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ قاری صاحب فرماتے میرے یہاں مسجد میں لوگوں نے اتنا ظلم کیا، فرماتے ہیں کہ خانزادیوں کی عزت بچانے کے لیے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا، اپنے آپ کو کنووں میں ڈال دیا، یہاں تک کہ یہاں تک کہ ہندو کی، یہاں تک کہ میری آبرو پر یہاں تک کہ کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میری آبرو ریزی نہ کریں۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بھی اعلان کیا ہے کہ جب میں ملک دے دوں اس کی قدر کیا کرو، ہم لوگ قدر نہیں کرتے، ہماری بالکل اس طرف بالکل بھی نہیں توجہ۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، اچھے کام کرنے والوں کو۔ اور اس وقت لوگوں کے نزدیک اچھا کام یہی تھا کہ ہمیں علیحدہ ملک ملے گا، یہاں تک کہ اسلامی راج ہوگا۔ یاد رکھنا اصل میں ساری قربانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کے لیے دی گئی۔ قرآن حکیم میں فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہاں تک کہ میں تمہیں بادشاہی عطا کر دوں، یہاں تک کہ میرے بن جاؤ،
آج ہمیں تو جھنڈیاں چاہیے، آج ہم گانے گائیں گے، آج ہم ناچیں گے۔ عشاء کے بعد دیکھنا پارکوں میں کیا ہوگا، یہاں تک کہ کینٹ والی سائڈ میں جاؤ گے، سلنسر نکال کر نوجوان لڑکے کیا کریں گے؟ 8 لاکھ جن مردوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے قربانیاں دی، بجائے استغفار کرنے کے، بجائے کلمہ طیبہ پڑھنے کے، بجائے اللہ اللہ کرنے کے، ہم آج رات کیا کریں گے؟ یہ 14 اگست دن تماشے کا نہیں، کھیل کا نہیں، کھیل تماشے کا نہیں، یہ تو اللہ اللہ کرنے کا دن ہے۔ قرآن حکیم نے مختلف انداز سے مختلف مقامات پر سمجھا دیا۔ ایک جگہ قرآن حکیم یوں کہتا ہے، میری بات نہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان والو، جگہ جگہ پر اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب کیا، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ جن لوگوں نے قربانی دی آج ہم ان کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے اول آخر درود شریف پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کل شریف پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے قرآن حکیم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ پارکوں میں بھی جا کر دوسروں کی عزت پامال کی جاتی ہے۔ ادھر قرآن حکیم یوں کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے قربانی دی ان کا یہاں تک کہ تمسخر نہ اڑاؤ، مذاق نہ کرو، ان کے ساتھ ٹھٹھا نہ کھیلو، ان کی بلکہ عزت کرو۔ آگے بھی قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ قرآن حکیم کا فیصلہ آ گیا، فرمایا او لوگوں کہ دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ دشمن کون ہوا کرتا ہے؟ جو شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، رحمان کا ساتھی باقی نہیں رہتا، اس لیے قوم کے ساتھ دشمنی کیا کرتا ہے، ملک کے ساتھ دشمنی کیا کرتا ہے۔ یاد رکھنا بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے ملک کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کی، یاد رکھنا جو مال کو یہاں تک کہ ذخیرہ کرتا ہے وہ بھی ملک کا دشمن ہے، جو یہاں تک کہ مہنگائی کرتا ہے وہ بھی ملک کا دشمن ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اپنی قوم کے ساتھ لوٹ کھسوٹ والا معاملہ کرتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ پرلے درجے کا سب سے بڑا منافق ہے۔ اس بات کو سمجھو گے نہیں کہ کس قدر لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے کون نہیں جانتا۔ دودھ سے کریم نکال کر پانی ڈالا جاتا ہے اور زیادہ، پھر گند بلا ڈال کر معدے کو نقصان، ننھے منھے بچوں کا نقصان کیا جاتا ہے، پھر کہے کہ میرا تقویٰ۔ اہدلوا هو اقرب للتقویٰ، فرمایا اللہ کے نزدیک وہی زیادہ اچھا ہے جو پرہیزگاری کرتا ہے۔ ایک بزرگ کے بیٹی کو لقوہ ہو گیا، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے تھے، ٹیکا میڈیکل ہال سے تقریباً 350 روپے کا آتا تھا، بڑی پرانی بات کر رہا ہوں، آج تو شاید وہ ٹیکا بھی ہزاروں میں ہوگا۔ تو ڈاکٹر کے پاس لگوانے کے لیے جائے
وہ ڈاکٹر دوبارہ ٹیکہ جو ہے میڈیکل ہال پر واپس دے آئے اور اسے 10-20 والا ٹیکہ لگا دے. لڑکی کو آرام نہ آ رہا ہو, لکوا تھا 1 مہینے سے, حالت سیریس. 1 مہینے سے حالت اس کی سیریس ہو گئی. ایک دن میڈیکل ہال سے ٹیکہ لینے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگا کیا ٹیکہ کس سے لگواتے ہو؟ وہ کہنے لگا فلانے ڈاکٹر سے. وہ تو واپس کر جاتا ہے, آپ لینے کیوں آتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ آج جدھر بھی جاؤ ڈاکٹروں کے پاس جا کر تو دیکھو. آج سے 3 سال قبل کی بات ہے, معمولی سا آپریشن ہوتا ہے ہرنیے کا, 80,000 روپے ریٹ. کیا تھوڑا سا ٹک دینا ہے, اندر سے ہرنیا نکالنا ہے, 80,000 روپے دے دو. یہ 2-3 سال قبل کی بات کر رہا ہوں. آج جو مہنگائی ہے سب جانتے ہو. آج لوٹ کھسوٹ والا معاملہ, نقصان دینے والا معاملہ, مجھے پتا ہے, میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایوب خان کے دور میں پاکستانی 8 آنے دیتے تھے, سعودیہ کا 1 ریال ملتا تھا. آج پاکستانی کئی روپے دو, تقریباً میرے خیال 40-50 ہے, کتنے ہیں, پھر جا کے 1 ریال ملتا ہے. اس قدر نقصان. اور یہ ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ یہ نقصان سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کرنسی کو گورنمنٹ یہاں تک کہ کرنسی کو کمزور کرتی ہے. جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں, آپ کو پتا نہیں, زیادہ تفصیل بتاؤں تو سیاسی بات ہو جائے گی, سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک سمجھانا چاہتا ہوں. جس نے اگر 35% کرنسی ڈاؤن کی, آپ کے گھر میں لاکھ روپے پڑا ہے, وہ 35,000 اس نے اٹھا لیا گورنمنٹ نے. ایسا بھی دور گزرا ہے, میرے علم میں ہے, آپ جاؤ معلومات کرو, میں نام نہیں لینا چاہتا. اس کے دور میں 200% کرنسی ڈاؤن ہوئی, یعنی کہ اگر جس کے پاس 100 روپے تھے اس کی ویلیو اتنی کم ہو گئی آپ جان نہیں سکتے. اگر 300 روپے تھے اس کی ویلیو 100 روپے پر آ گئی. 200% کرنسی ڈاؤن. یہ وہ کام ہے جو اللہ کو پسند نہیں, اللہ کے محبوب کو پسند نہیں. مہنگائی کا سب سے بڑا تعلق کرنسی پر ہوتا ہے. فوج کے اخراجات, حکومت کے اخراجات پورے کرنے کی وجہ سے کرنسی کو ڈاؤن کیا جاتا ہے, لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے. تو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اعلان کر دیا, فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ڈرنے والا بڑا کامیاب ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو ملک پاکستان کا کسی اور نے نہیں دیا, اللہ عز و جل نے دیا, اس کی مہربانی ہوئی. آج یہ بھی بتا دوں کہ یہاں تک کہ پاکستان جب آزاد ہوا, یہاں تک کہ کون سی خاص رات تھی یہ بھی یاد رکھنا. رمضان المبارک کا مہینہ 27 کی رات تھی, شب قدر کی رات, اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ ملک عطا کیا. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس وقت کے لوگ, بہت سے لوگ شہید جو ہوئے وہ روزے کے ساتھ ہوئے ہوں گے. 26واں روزہ تھا, رات 27 کی تھی. اللہ پاک نے پاکستان ملک آزاد, یہاں تک کہ آزادی نصیب کی آپ کو اور مجھے. لیکن ہم نے اس آزادی کے ساتھ کیا کیا؟ کئی دور میں نے دیکھے, مہنگائی کا دور بڑا ہے, کم نہیں ہوا. اب دیکھو, اسی سال کو دیکھ لو, گندم اتری جن دنوں میں, پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی, کون کھا گیا, کیا ہوا, کیوں؟ بعضی چیز ذخیرہ کرنے سے گناہ نہیں, اور بعضی چیز ذخیرہ کرنے سے گناہ ہے.
کھانے پینے کی چیز ذخیرہ کرنے سے گناہ ہے، یاد رکھنا، سونا چاندی ذخیرہ کرنے سے گناہ نہیں۔ آٹا ذخیرہ کرو گے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، اللہ عز و جل اتنا مہربان ہے، حدیث شریف میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی بڑی تعریف کی ہے کہ اس کو جو گھن لگ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے، فرمایا کہ اسے گھن لگ جاتا ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ صحابہ نے کہا کیسے اسے گھن لگ جائے، رحمت ہے؟ فرمایا اگر اسے گھن نہ لگے، غریبوں کو کھانے کے لیے گندم بھی نہ ملے۔ 10 چیزوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، آج بھی آپ بازار سے 10 روپے والی روٹی لے کر آئیں، گھر لے کر آئیں، روٹی پاپڑ ہو جاتی ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان کو ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور سن 81 کی بات ہے، قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دال 5 روپے کلو تھی، یکدم 12 روپے کلو ہوئی۔ کہنے لگے کیا یہ دال امریکہ سے آئی ہے، برطانیہ سے آئی ہے، کون سے ملک سے آئی ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ اتنی زیادتی؟ اور اس لیے انہوں نے زیادہ اس دال پر بات کی۔ آپ کو پتا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم مدرسوں میں دال دی جاتی ہے، کہ 5 روپے کلو کی چیز جو ہے وہ تقریباً 12 روپے کلو ہو گئی۔ تو ایسے نقصان پہنچانے والے لوگ مسلمان یہاں تک کہ وہ ملک کے خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہاں تک ایک قوم کے بارے میں آگاہ کیا، میری بات نہیں، قرآن حکیم آ گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمَنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے، ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے اس کو رزق ہم نے بڑی زیادہ دیا ہوا تھا، رزق بہت زیادہ دیا ہوا تھا، ہر طرف سے ان کی خوشحالی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن حکیم ہے کہ انہوں نے انعام کی، یہاں تک کہ قدر نہیں کی۔ فرمایا کافرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہاں تک کہ ہمارے دیے ہوئے انعام کی قدر نہ کی۔ یاد رکھنا لوگوں، پورے قرآن حکیم میں اللہ عز و جل نے 1000 مثالیں بیان کی ہیں، جگہ جگہ پر سمجھایا ہے، ہر جگہ اپنی تعریف کی ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا، اور توبہ کس نے قبول کی، یہاں تک کہ سارا نظام کس نے چلایا، اور نبی آتے گئے، لوگ آتے گئے، دنیا بڑھتی گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ساری کی ساری دنیا کا اکیلا مالک میں ہوں، الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، حاکموں کا حاکم ہوں۔ قرآن حکیم کہتا ہے الیس اللہ بِكَافٍ عَبْدًا، اور میرے بندے بتا کیا تیرے لیے میری ذات کافی نہیں؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو کس نے نوازا، معجزات کس نے عطا کیے، ان کو یہاں تک کہ ان پر مہربانی کس نے کی؟ آج بھی پاکستان یہاں تک کہ کون مہربانی کرنے والا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں۔ 14 اگست 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا، یہاں تک کہ بھارت کے ہندو لوگوں کا یہ خیال تھا مہینہ 2 مہینہ یہ نہ چلا سکیں گے، یہاں تک کہ یہ ملک واپس
نوٹس دے دیں گے، ہمارے ساتھ کانگریس میں مل جائیں گے، لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں نواب بہادر خان نے اس قدر گاڑیاں دی، اس قدر پیسہ دیا قائد اعظم محمد علی جناح کو، تمہیں پتہ نہیں بہاولپور کے نواب نے اتنا کچھ دیا کہ یہ ملک چلانے کے قابل بنے۔ آج ان لوگوں کا نام کوئی نہیں لیتا، آج ان لوگوں کے خراج تحسین کوئی پیش نہیں کرتا، آج ان کا نام نہیں لیتے، یہاں تک کہ بہاولپور کے نواب نے اتنی بڑی قربانی دی پاکستان کے لیے۔ آزادی کے بعد حکومت کو گاڑیاں دینے والا بہاول خان تھے، جن کے نام پر آج بہاولپور ہے۔ اور ادھر قرآن حکیم سے ذرا پوچھ کر دیکھو انعام کی بے قدری کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ میری بات نہیں۔ فَإِذَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یاد رکھو جب میرے انعام کی ناشکری کرو گے، یہاں تک کہ میں تم پر خوف مسلط کر دوں گا، بھوک کا عذاب مسلط کر دوں گا۔ آج ہر آدمی کو خوف ہے، نہ جانے کل کیا بنے گا۔ پاکستان میں سونا 1,26,000 کو ہاتھ لگا چکا ہے، 1,26,000 پر چلا گیا، اور جب میں نے ہوش سنبھالا سونا اس ٹائم تقریباً 1,800 روپے تولا تھا۔ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، سن یہاں تک کہ 80 کی بات کر رہا ہوں، 81 کی بات کر رہا ہوں، 1,800 روپے تولا سونا۔ آج دیکھو میری والدہ فرماتی تھی جب میری شادی ہوئی سونا 100 روپے تولا تھا۔ آج ہر آدمی کو خوف ہے۔ قرآن حکیم نے پہلے سے بیان کر دیا کہ جو میرے انعام کی قدر نہیں کرے گا، حقیقت یہی ہے کہ آج ہمیں پاکستان کی قدر نہیں، ہمیں پتہ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ اس کے چپے چپے کی قدر کرو، اور اس کے اندر رہنے والے لوگوں کی قدر کرو۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، خدا کی قسم مدینے جب امام الانبیاء گئے، یہاں تک کہ انصار نے کیا کیا کون نہیں جانتا، اپنے مکان دے دیے۔ اگر یہاں تک کہ ان کے پاس یہاں تک کہ 2 بیویاں تھی، ایک بیوی کو طلاق دے کر مسلمانوں کو دے دی۔ انہوں نے بتایا کہ آزادی کی قدر کیا ہوتی ہے، حالانکہ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور چاہتے تو مکے میں رہ جاتے، لیکن نہیں، آپ کو اللہ پاک نے مدینے میں، اور ایک کام اور بھی ہوا، جب مدینے والے لینے کے لیے آئے سرکار کو تو آپ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک عورت بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا، بڑی دور کی سوچ سوچی، کہنے لگے کیا ہوا؟ آقا ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ فرمایا کل کو مکہ فتح ہو جائے گا، آقا مکے میں اپنے اپنے ہوتے ہیں نا، پھر مکے میں رہیں گے۔ ہاں یہ امام الانبیاء کی ذات تھی۔ فرمایا جاؤ مدینے والوں، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ آج میرا بھی تمہارا جینا مرنا اسی پاکستان کے ساتھ ہے، اسی پاکستان سے وفا کرو، جس عہدے پر ہو وفا کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، احساس کرو۔ اصل میں قرآن حکیم یہی چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرو۔ پاسمان جب چور ہو اس کی کون رکھوالی کرے؟ اس چمن کا حال کیا جس کی پامالی، یہاں تک کہ مالی خود پامالی کرے، اس چمن کا کیا حال بنے گا جس کی مالی خود پامالی کرے؟ آج بھی درخت لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد بوٹا سوکھ رہا ہے، خشک ہو رہا ہے، پانی دینے والا کوئی نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں تک کہ جو ملک دیا تھا بہت بڑا تھا، پھر اس کے 2 ٹکڑے ہوئے،
وہ تو پاکستان بہت بڑا تھا، یہاں تک میری معلومات میں ہے کہ ایک لینتھ پیر کی جو لوہے کی لینتھ 6 آنے کی اس ٹائم تھی، جب ہم سے بنگلہ دیش جدا ہوا تو 7 روپے کی ہو گئی۔ میرے نزدیک پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونا صحیح نہیں۔ بہرحال اللہ عز و جل کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھنا، مسلمانوں میں بڑے بڑے لوگوں نے، شبیر احمد عثمانی وہ ہستی ہے جنہوں نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا، خان لیاقت علی خان کو، یہاں تک کہ لیاقت باغ میں گولی ماری گئی نا، اور ان کا جنازہ پڑھانے والی معمولی ہستی نہیں، احتشام الحق تھانوی تھے۔ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا، اور یہاں تک کہ سلیمان رحمت اللہ علیہ نے دستور ساز اسمبلی میں سب سے پہلے جو علماء شامل تھے، اور ادھر مولانا مفتی محمد شفیع کراچی والے اور مولانا سلیمان صاحب، انہوں نے جھنڈا اسمبلی میں لہرایا، انہوں نے دن رات محنت کی، کوشش سب کی تھی کہ پاکستان میں قانون قرآن کا راج آ جائے۔ میں تو یہ بھی چاہتا ہوں آج بھی کہ یا اللہ محبوب کے صدقے آج بھی پاکستان میں قرآن کا راج فرما، قرآن حکیم کا دستور ہو۔ یہ اس میں یاد رکھنا، میرے ہاتھ میں پورا قرآن ہے، اس کے قانون میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ایک بات اور بھی بتا دوں، 52 علماء کی کمیٹی جس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب شامل تھے، حضرت احمد علی لاہوری نے 52 علماء کی کمیٹی بنوا کر، اور اس میں یہ سین سب نے کر کے دیے، قانون خداوندی میں جو قانون قرآن میں موجود ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، بہت سارے قانون جو قرآن حکیم میں موجود ہیں اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ نکاح کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، ہزاروں معاملات آج بھی قرآن حکیم میں موجود ہیں کہ ان سب نے کہا کہ قانون قرآن میں ہم کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ آنے والا جمعہ غالباً 1 محرم الحرامی بنے گا، غالباً، پکی بات نہیں، ہو سکتا ہے 30 ہو جائے، آج ذوالحجہ کی 23 تاریخ ہے، تو لہذا آئندہ آنے والے جمعے میں شہادت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کروں گا، پھر اس سے اگلا جمعہ جو ہے سیدنا امام حسین پر آئے گا، وہ بھی بیان کروں گا۔ آج میری کوشش یہی تھی کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے، 73 سال کئی گھنٹے ہو گئے، تو لہذا ابھی بھی سب سے کہوں گا کہ ان شہداء کے لیے 8 لاکھ لوگوں نے قربانی دی، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے دی، بچوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، سب نے قربانیاں دی، تو ان کے لیے اول آخر درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے، اور یہ بھی کام کا خاص خیال کرنا کہ آج کے دن سلنسر نہ نکالو، کسی کو نقصان نہ دو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اللہ اللہ کرو، استغفار پڑھو، اعوذ باللہ، اللہم صلی اللہم بارک الحمدللہ آمین، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہم بارک۔ جن لوگوں نے پاکستان بنایا اللہ پاک ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جو لوگ پاکستان کی وجہ سے 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ جتنے بھی ایک اندازہ ہی ہے جتنے لوگ شہید ہو گئے، اللہ پاک ان کی بھی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور بالخصوص اس درود شریف کے صدقے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے صدقے اس پاکستان کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔